اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو آج ہماری انشاءاللہ جو سا ٹاپک ہے دا ہولی قرآن۔ فرسٹ آف آل اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے۔ God has sent his messages to mankind through his prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے پیغام انبیاء کرام کے ذریعے بھیجی۔ اللہ پاک نے اپنے پیغام انبیاء کرام کے ذریعے بھیجی اور قرآن مجید ہم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل ہوا۔ اپنا پیغام نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کتب اور مخصوص اور صحیفے بھیجے۔ قرآن مجید ان کتب میں سے ایک ہے۔ یہ تمام کتب صحیفے اللہ پاک کے احکامات پر مشتمل ہیں۔ قرآن پاک کتب میں سے آخری کتاب ہے اور یہ اللہ پاک کے پیغامات اور احکامات کو ظاہر کرتی ہے۔ در حقیقت قرآن پاک ان براہ راست الہام پر مشتمل ہے جو تمام نسل انسانی کی رہنمائی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ تو بیسیکل انٹروڈکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واحد قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ باقی انبیاء پر الہامی کتب اور کچھ صحیفے نازل ہوئے لیکن وہ ابھی تک اپنی صحیح حالت میں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد ہم پڑھیں گے ہولی قرآن ایز اے فرسٹ سورس آف اسلامک لا۔ There are three primary sources of Islamic law. Out of these primary sources, Quran is considered as the first primary or fundamental source of Islamic law. اسلامی قانون کے تین بنیادی مقصد ہیں۔ ان بنیادی مقصد میں سے قرآن کریم کو اسلامی قانون کا پہلا بنیادی مقصد تصور کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ عقیدہ و اخلاقیات ہے بلکہ ایک مکمل ضابطۂ قوانین بھی ہے۔ اور اس کی وجہ کے علاوہ یہ یقین کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ قرآن پاک اسلامی قانون کا پہلا بنیادی ماخذ ہے۔ یہ وجوہات درج ذیل ہیں۔ primary or fundamental sources of Islamic law and these are reasons are، تو اس کی وجوہات یہ ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ وجہ ہے کہ میسیجز آف گاڈ، اس کی پہلی وجہ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید کے ذریعے پیغامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، تو اللہ پاک نے قرآن مجید آپ پر نازل تو اس طرح پیغامات پر مشتمل ہے، اللہ پاک کے پیغامات پر مشتمل ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے قرآن پاک کو اسلامی قانون کے دیگر ماخذات پر زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک اس کی ریزن ہے۔ سیکنڈ اس کی ریزن ہے interpretation through words of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے تشریح، مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کسی نے پوچھا تو آپ کو اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید ہی آپ قرآن مجید اور آپ مطلب کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے بالکل قرآن پاک اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ کے احکامات اور آپ نے قرآن پاک کو ڈسکرائب کیا لوگوں تک، قرآن پاک اللہ پاک کے احکامات قرآن مجید میں جو تھے تو لوگوں تک آپ نے تفصیلاً ان کو بیان کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ پیغامات جو کہ قرآن پاک میں نازل کیے گئے، ان کی تشریح نسل انسانی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے کی گئی۔ ایسی تشریح قرآن پاک کو اسلامی قانون کے دیگر مقاصد سے زیادہ اہم بنا دیتی ہے۔ ڈسکرپشن آف لاز کی تھرڈ ریزن ہے۔
قوانین کی وضاحت قرآن مجید میں انسانوں کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے قوانین بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد ایور لاسٹنگ سٹیٹس، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باقی الہامی کتاب یا صحیفے جو ان سے تھے وہ نازل ہوئے باقی انبیاء پر، لیکن آج تک صحیح حالت میں موجود نہیں ہے. لیکن قرآن پاک کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ یہ آخر تک اپنی صحیح درست حالت میں رہے گا. تو اللہ کا شکر ہے آج تک قرآن پاک جس شکل میں نازل ہوا، جس صورت میں نازل ہوا، اسی صورت میں موجود ہے. اس کے بعد ہولی قرآن اینڈ اجماع. After Quran and Sunnah, Ijma is search out solution of any matter. Even those persons who accept Ijma as source of Islamic law prove Ijma through Quran and Hadith. Means کہ اجماع قرآن پاک کے بعد اجماع کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، لیکن اجماع کا جو ان سے علماء کرام اجماع کے ذریعے کسی مسئلے کا حل نکالتے تھے، وہ بھی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے تھے. تو اس کے بعد ہے بیسک رولز آف انٹرپریٹیشن آف لا ان دی لائٹ آف ہولی قرآن. As far as interpretation of law in the light of Holy Quran is concerned, consideration of following points is very necessary. What laws have been described? اس میں پہلا آ جائے گا rights. In Holy Quran, laws have been revealed for protection of rights, particularly for protection of rights of minors or persons who suffer from disability. Means کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے حقوق کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، خاص کر معذوری میں مبتلا لوگ، ان کے بارے میں، پنشمنٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے، سوشل ریفارمز کے بارے میں بتایا گیا ہے. In Holy Quran, laws have been described to bring about social reforms, معاشرتی اصلاحات in respect of matters like inheritance, succession, nuptial relations and so on. جیسے پہلے ٹاپکس میں بتایا کہ قرآن مجید میں ہر چیز بتائی گئی ہے، مکمل ایک انسان کو کمپلیٹ لائف کے بارے میں، مسائل کے بارے میں بتایا گیا ہے. مطلب ہے کہ وراثت کے بارے میں، اس کے بارے میں بتایا گیا، ازواجی زندگی کے مسائل کے بارے میں، تب ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد ہے how laws have been described. یہ تھا نا what laws، کون سے قوانین ڈسکرائب ہیں. اس کے بعد ہے how laws have been described. قوانین کیسے بیان کیے گئے ہیں. At different stages, laws have been described in different Quranic verses in respect of social, economic, commercial, religious, administrative, individual and collective matters. معاشرتی، معاشی، کمرشل، مذہبی، انتظامی، انفرادی اور اجتماعی معاملات کے حوالے سے مختلف اوقات میں مختلف قرآنی آیات میں قوانین بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد بیسک پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن آف لا. یہ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے. یہ اس میں سب ہیڈنگ ہے، ہولی قرآن ٹاپک میں سب ہیڈنگ ہے ساری. بیسک انٹرپریٹیشن آف لا. اس میں 3 پوائنٹس ہیں: ایزی آبزرونس، ایزی انڈرسٹینڈنگ اینڈ گریجول چینج. آسان اطلاق یا عمل، آسان فہم یا بتدریج تبدیلی. تو فرسٹ آف آل ہم ایزی آبزرونس کو دیکھ لیتے ہیں. قرآن پاک میں قوانین اس انداز میں بیان کیے گئے ہیں. ایزی آبزرونس.
قرآن پاک میں قوانین اس انداز سے بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی ان پر عمل آسانی سے کر سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں قوانین اس طرح آسان انداز میں بیان کیے گئے کہ ان کا اطلاق عام فہم شخص کی قوت سے باہر نہیں ہے. ایزی انڈرسٹینڈنگ، اس کے بعد ہے ایزی انڈرسٹینڈنگ، آسان فہم. قرآن پاک میں جو قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ قطعی اور مکمل ہیں، اس لیے ان کو سمجھنا ایک فرد کے لیے بہت آسان ہے. گریجول چینج، تو قرآن مجید میں قوانین بتدریج تبدیلی کے لحاظ سے بیان کیے گئے ہیں. اسلام سے قبل عربوں کی کچھ غیر اخلاقی رسوم اور اقدار موجود تھیں. نسل انسانی کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے ان رسوم اور اقدار کا خاتمہ لازمی تھا. تاہم ان رسوم اور اقدار کو فوراً ختم نہ کیا گیا تھا، مگر آہستہ آہستہ تبدیلی کے عمل سے انہیں ختم کیا گیا. تو بیسیکلی ٹاپک آج کا ہولی قرآن کمپلیٹ ہو گیا. اس کا کنکلوژن یہ ہے، ٹو کنکلوڈ اٹ کین بی اسٹیٹڈ دیٹ ہولی قرآن consists of such directions and commands of God which are indiscriminately same for all portions of human society and all regions of world. نتیجہ تنخواست کرتے ہوئے یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک کی ایسی ہدایت اور احکامات پر مشتمل ہے جو غیر جانبدارانہ طور پر انسانی معاشرے کے تمام طبقات اور دنیا کے تمام علاقوں کے لیے ایک جیسے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دیگر کتاب نے اب تک ایسے قطعی اور غیر جانبدارانہ انداز میں قوانین کو فراہم اور ان کی تشریح نہ کی ہے. مینس کہ اس کا بیسیکلی کنکلوژن یہ کہ قرآن مجید میں ہمیں ہر قسم کی رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. تو آج تک باقی کسی کو قرآن مجید جیسی نہ کتاب آئی ہے اور نہ آئے گی. اس میں ہر چیز کے ہر پہلو کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اتنا آسان طریقے سے بتایا گیا کہ عام انسان لے مین کو بھی ہر چیز آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، آج کے ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں.